مسلمان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے. جب اسلام باقی رہے گا کب؟ جب مسلمان ہوگا. مسلمان کے بغیر تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا ہے. تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں نہیں مٹا سکتی، کیونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے. اور اسلام باقی رہتا ہے مسلمان سے. نماز باقی رہتی ہے نمازی سے، قرآن باقی رہتا ہے حافظ قرآن سے، حج باقی رہتا ہے حاجی سے، عمرہ باقی رہتا ہے عمرہ کرنے والے سے. تو اللہ نے پوری دنیا کے شیطان دجال کٹھے ہو جائیں ہمیں مٹا نہیں سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ختم کر دے، ہمیں ختم کر دے، مثلا ساری دنیا کا باطل کا مٹا دو اور ہم مٹ جائیں. تو اللہ کیا کرے گا؟ کسی اور قوم کو فوراً کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. اسلام نہیں مٹ سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتا. اور یہ جو تبلیغ کا کام چلا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ دین کو زندہ کرنے والا ہے. یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ جمیں دنیا جماعتیں ٹریاں ودیاں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے. پورے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کر ایمان کی دعوت دینے کا پروگرام اور نظام ہے. اس کا آخر ہدایت ہوگا اور اللہ جو چاہے کر دے. چاہے باطل والوں کو ایمان دے دے اللہ کی سنت. تو کوئی 500-600 سال پہلے ایک دور آیا ہے جب یوں لگا کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یہ دور ہے 7ویں صدی کا. زوال تو شروع ہو گیا 5ویں صدی سے، جب مسلمان آپس میں لڑ حکومتوں کے غلام بن گئے. 583 سے 483 سے زوال آنا شروع ہوا. اور پھر وہ چلتے اتنا آگے چلا گیا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا یہ فن بن گیا. حکومت کی خاطر ذبح کر دینا، کھوپڑیوں کے مینار بنا دینا. اسپین کا مسلمان بادشاہ تھا، وہ مسلمان اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں کاٹ کر اس کو خالی کر کے اس میں مٹی ڈال کے اس میں پھول اگایا کرتا تھا. یہ ظلم و ستم شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کا عذاب اٹھایا اور صحرائے گوبی سے ایک فقیر آدمی جس کا نام تھا تموجن، یہ 564 ہجری میں پیدا ہوا. یہ اتنا غریب تھا کہ چوہے مار کے کھاتا تھا. اتنا غریب اور اتنا بے بس تھا، اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کے لے گئے اور یہ واپس نہ کروا سکا. یہ اتنا بے بس تھا. جب انہوں نے خود واپس کیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. اس کا نام تھا تموجن اور اس کو بعد میں تاریخ نے نام دیا چنگیز خان. چنگیز خان جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا. اور پھر مسلمان بادشاہ کیا، عوام کیا، رعایا کیا، امیر کیا، غریب کیا، وہ تباہی کی آخری حدوں تک آپس میں مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی ایک دوسرے کو قتل کر رہے، شیعہ سنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے اور ایک دوسرے پر لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے. یہ دین بن گیا. 317 ہجری میں 317 میں پیچھے سے بات چل رہی تھی. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس آیت پر کچھ حنبلی کچھ دوسرے مسلمان آپس میں اتنا اختلاف ہوا کہ لڑ 300 آدمی ذبح ہو گئے. یہ کیفیت بن رہی. اور عباسی بادشاہ عید کی نماز پڑھنے نکلتا ہے. بغداد کا خلیفہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے. اس کے آگے مراسی نچی جاندن، بھنڈ نچی جاندن، تو کرتب ہوئے جاندن. عید کی نماز کے لیے یہ جلوس نکلتے عیدگاہ میں عشاء کے بعد پہنچا اور عید کی نماز عشاء کے بعد پڑھی گئی. یہ حال ہو گیا. اس طرح کی صورتحال بن گئی. اور اخلاقی پستی اپنی حد کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے چنگیز کو اٹھایا اور اس نے 610 میں اسلامی سلطنتوں پہ حملہ شروع کیا. یہ بامیان افغانستان کا شہر ہے.